اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، کل کے سبق میں ہم نے ہاتھوں کے پوروں پر گنتی گننے کا مسنون طریقہ جو احادیث میں مذکور ہے اس کو ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا۔ امید ہے کہ جن لوگوں نے سنا ہوگا ان کو کچھ نہ کچھ یاد ہو گیا ہوگا۔ تو کیا اس کا اگلا حصہ شروع کریں یا پچھلا دوہرائی تھوڑی سی کر لیں؟ کر لیں۔ اس کا کوئی ہے کوئی اس طرح کوئی لکھنے کا طریقہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ پھر لکھوایا جا سکتا ہے، اصل میں بورڈ پہ بہت طویل پھر تحریر ہو جاتی ہے، مشکل ہے۔ مشکل تو ہے لیکن وہ آنا چاہیے۔ جی جی چلیں کوئی اس کو یا تو بار بار ریپیٹیشن ہو جائے ہاں جی اور یا پھر نا تھوڑا سا اس کا جیسے یہ رومن نیچے ہیں وہ جی جی لکھوا دیتے پکوا دیتے ہاں جی اس طرح اگر آپ پکوا دیں اس طرح والا سبق میں تھوڑا مشکل تھا، کوئی ایسا طریقہ ہو کہ آسانی ہو جائے، اس سے قدرے بہتر جی ہے جی لکھوانے سے یا کسی اور اصول تو میں نے بتا دیے تھے، اگر وہ اصول آپ لکھنا چاہیں تو وہ لکھوا سکتا ہوں، لیکن اس میں پھر ہر سٹیپ کو لکھنا پڑے گا کہ انگلی کو کہاں رکھنا ہے۔ وہ ایسے ہے نا کہ ایک وہ دو کر ایسے کر ذرا ٹھیک ہے۔ پھر ایسا ہے کہ اس کے لیے الگ وقت پھر نکال لیتے ہیں، وہ بڑا طویل ہے، ہمارے پاس صرف 2 دن ہے، تو میں جو سٹیپ کل میں نے کروائے تھے وہ دہرا دیتا ہوں اور اگلے بتا دیتا ہوں 5 منٹ میں، اور اس کے بعد پھر مزید جو ہے نا وہ انشاءاللہ کسی دن ٹائم نکالیں گے آپ کی کلاس میں، ترجمہ کلاس میں، تو اس کو تفصیل سے لکھوا دیا جائے گا۔ آج میں اس کے جو اگلے سٹیپ ہیں وہ بتا کر اگلا موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں، سفر آخرت، کیونکہ 2 دن ہیں تو اس سے متعلق بھی مسائل ہم نے سیکھنے ہیں۔ جی چلیں، کچھ لوگوں کی خواہش ہے ان کے لیے تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں۔ تو گنتی گننے کا جو طریقہ ہے، دائیں ہاتھ کی چھنگلی، منجلی اور درمیانی انگلی پر آپ نے اکائیاں شمار کرنی ہیں، اور انگشت شہادت اور انگوٹھے پر آپ نے دہائیاں شمار کرنی ہیں۔ بائیں ہاتھ کی چھنگلی، منجلی اور درمیانی انگلی پر سینکڑے شمار کرنے ہیں، اور بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت اور انگوٹھے پر آپ نے جو ہے وہ 1000 شمار کرنے ہیں۔ طریقہ جو اکائیوں کا ہے وہی سینکڑے کا ہے، جو دہائیوں کا ہے وہی 1000 کا ہے، صرف ہاتھ کے بدلنے سے دائیں ہاتھ میں اکائیاں رہیں گی، بائیں ہاتھ میں وہ سینکڑے بن جائیں گے، دائیں ہاتھ میں جو دہائیاں تھیں وہ بائیں ہاتھ میں 1000 بن جائیں گے، ہاتھ کے بدلنے سے ان کی قیمت بدل جائے گی۔ تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے چھنگلی کو اپنی جڑ میں بند کرنا، یہ 1 ہے، منجلی کو اپنی جڑ میں بند کرنا 2 ہے، اور درمیانی انگلی کو اپنی جڑ میں بند کرنا یہ 3 ہے۔ پھر چھنگلی کو کھولنا اور باقیوں کو ایسے بند رکھنا یہ 4 ہے، اور پھر منجلی کو کھولنا یہ 5 ہے۔ پھر اس کے بعد ساری انگلیاں کھول کر یہ منجلی کو آپ نے انگوٹھے کے نچلے گوشت پہ رکھنا ہے، یہ 6 ہے، اور پھر اس کو بھی کھول کر جو چھنگلی ہے اس کو یہاں رکھنا ہے، یہ 7، پھر منجلی کو رکھنا ہے یہ 8، پھر درمیانی انگلی کو رکھنا ہے یہ 9۔ تو ساری اکائیاں انہی 3 پر اسی ترتیب سے شمار کی جائیں گی، اور اس کے بعد جو دہائیاں ہیں وہ آپ نے انگشت شہادت کو انگوٹھے کے پہلے نشان پر رکھنا ہے، گول دائرہ بنانا ہے، یہ 10، اور انگوٹھے کو
انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان رکھنا یہ 20، اور انگشت شہادت اور انگوٹھے کے ناخن والے حصے کو ملا کر گول دائرہ بنانا یہ 30، اور انگوٹھے کو یہ انگشت شہادت کے نچلے نشان کے پاس رکھنا باہر کی طرف یہ 40، اور اسی نشان کے اگلی طرف رکھنا یہ 50، اوپر والے نشان پر درمیانے نشان پر رکھنا یہ 60، اس سے اوپر والے نشان پر رکھنا یہ 70، اور انگوٹھے کے ناخن پر انگشت شہادت کو رکھنا یہ 80، اور انگشت شہادت کو انگوٹھے کی جڑ کے پاس رکھنا گول دائرہ بنا کر یہ 90۔ یہ دہائیاں ہیں، اور یہی بعین ہی بائیں ہاتھ میں کرنے سے 3 انگلیوں پر جو ہم نے اکائیاں گنی تھیں وہ بائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں پر وہ سینکڑے بن جائیں، یعنی اس کو ہم اپنی جڑ میں بند کریں گے 100، دوسرے کو جڑ میں بند کریں گے 200، تیسرے کو اپنی جڑ میں بند کریں گے 300، اور ایک کو یعنی چھنگلی کو کھولیں گے یہ 400، پھر منجلی کو کھولیں گے یہ 500، اور پھر ساری انگلیاں کھول کر منجلی کو اس انگوٹھے کے نچلے حصے پر رکھنا یہ 600، اور پھر چھنگلی کو انگوٹھے کے نچلے حصے پہ رکھنا یہ 700، پھر منجلی کو رکھنا یہ 800، پھر درمیانی انگلی کو رکھنا یہ 900، اور جہاں اس طرف جو 10 بنتا تھا وہ یہاں 1000 بنے گا، کہ اس طرح انگشت شہادت کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے پہلے نشان پہ رکھنا یہ 1000، انگوٹھے کو انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان رکھنا یہ 2000، اور یہ انگوٹھے کو انگشت شہادت کے کنارے پر ملا کر گول دائرہ بنانا یہ 3000، اور پھر انگوٹھے کو یہ انگشت شہادت کے پہلے نشان کے باہر رکھنا تو یہ 4000، پھر دوسرے نشان پر رکھنا یہ 5000، نہ بلکہ اس کے اندر رکھنا یہ 5000، اور درمیانے نشان پہ رکھنا یہ 6000، اور اوپر والے نشان پہ رکھنا یہ 7000، اور انگوٹھے کے ناخن پہ رکھنا یہ 8000، اور پھر اس انگشت شہادت کو انگوٹھے کی جڑ والے نشان پہ رکھنا یہ 9000۔ تو آپ اس طرح کریں کہ یہ سارے 9 تھے اور یہاں یہ 90 اور 9 99، اور ادھر یہ 9 بنائے یعنی یہ 9000، اور ان کو ادھر رکھیں یہ 9999 گنتی ہے، یہ جو میرا نشان دونوں ہاتھوں کا نظر آ رہا ہے۔ اب ان دونوں ہاتھوں کو ایسے کھول دیں، یہ 10,000 گنتی کہلاتی ہے۔ تو آپ ان ہاتھوں پر 10,000 مرتبہ ذکر کر سکتے ہیں، جو اتنی بڑی تسبیح کو لے کر بندے کرتے ہیں، اس کے لیے یہ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں۔ اس کو اگر سنت طریقے پر کریں گے تو انشاءاللہ یہ سنت بھی زندہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں اس عمل کا جو فائدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان پوروں کے ذریعے سے ذکر کرو، قیامت کے دن یہ پورے بولیں گے، ان کو زبان دی جائے گی، یہ تمہارے حق میں ذکر کی گواہی دیں گے، اور تمہاری انشاءاللہ یہ ان کی جو سفارش ہے تمہارے حق میں قبول ہوگی۔ تو یہ گنتی ہے، اگر مزید کسی نے سیکھنی ہو تو انشاءاللہ اس کے لیے الگ وقت نکالیں گے۔ جی 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 کہ اگر یہ جس طرح آپ گنتی کروا رہے ہیں، جی اگر اس طرح اس کی وہ تصویریں بنا رہے ہیں تو یہ ایک ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ شارٹ ہو جائے، چلے ایسا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تصویر جو آتی وہ ایک دوسری 2 تو پھر میں ایسا ہے کہ جو ان کا لنک ہے نا جو فیس بک پر، میں وہاں ان کو تصویریں کھنچوا کر اس طرح ساتھ وہ ایک لکھ کر وہ شیئر کر دیں گے، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ اس میں ذرا ٹائم لگتا ہے یہ سمجھنے میں، انشاءاللہ جب سمجھ آ جائے تو مزہ بہت آتا ہے۔ ایک تو سنت کا مزہ، سنت تو ہے ہی لذیذ چیز، اور پھر اس میں مفید بھی ہے، بہت فائدہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے لوگ اس کی تڑپ جب رکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے پیار کرنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم عنوان شروع کر رہے ہیں۔ آج کا سبق کا موضوع ہے سفر آخرت۔ اس میں سب سے پہلی بات جو میں نے لکھی ہے کہ مرض اور اسلام، یعنی اگر کوئی آدمی کسی بیماری کی وجہ سے فوت ہوتا ہے
تو یہ اس کے کوئی ایمان میں کمی کی دلیل نہیں ہے، اس کے کسی گناہگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ مرض میں وفات پا جانا اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرض میں ہی وفات پائے تھے۔ آپ کے سر میں درد تھا، آپ کو نکاہت لاحق تھی، بخار تھا، کبھی غشی بھی طاری ہو جاتی تھی۔ تو بیماری میں اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس بندے کے برے ہونے کی دلیل نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ بیمار ہونے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم اسے دعا دیتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یہ آپ کے گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے کوئی بندہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ اس بندے کا یہ دنیا سے اس حال میں جانا کو اس کے لیے نقصان دہ ہے، نہیں بلکہ فائدہ مند ہے، اس کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے۔ سر وہ یہاں پر وہ بھی لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ یہ مکافات عمل ہے جو دنیا میں کر کے گیا تھا وہ گزر کے گیا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کی وجہ سے اس کے گناہ کو جھاڑ رہا ہو اور وہ پاکیزہ ہو کر دنیا سے جا رہا ہو۔ تو تکلیف کا ہونا یہ آدمی کے برے ہونے کی دلیل نہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے تمنا موت، کہ آدمی کو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، چاہے کوئی بھی کتنی ہی مصیبت کیوں نہ ہو، بیماری شدت پکڑ جائے، فقر و فاقہ شدت پکڑ جائے، حالات کا ایسا کوئی اس کے سامنے منظر ہو کہ اس کو اتنی دل میں تنگی ہو کہ وہ موت چاہتا ہو، تو ایسی حالات میں ہمیشہ صبر سے کام لینا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس بات کی تلقین کی گئی ہے، نہ کہ آدمی موت کی تمنا کرے۔ کوئی بھی بندہ موت کی تمنا کرے، اس بات کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی موت کے اسباب اختیار کرتا ہے، مثلا اونچائی سے نیچے گرنا، یا اپنے آپ کو گولی مارنا، یا کوئی ایسا زہر کھا لینا، اس بات کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ عمل اگرچہ اس کی موت تو اللہ نے مقرر کی ہے، لیکن موت کے اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے وہ ایسا مجرم ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طریقے پر وہ اپنی موت کو اختیار کرے گا، اس کے اسباب اختیار کرے گا، تو قیامت کے دن اس کو اسی طریقے پر سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے موت کی تمنا کرنا بھی حرام ہے، موت کے اسباب اختیار کرنا بھی حرام ہے۔ ایسے بندے کے جنازے کے اندر شرکت کرنے کے کیا احکامات ہیں؟ جو ایسا بندہ خودکشی کر کے مر جاتا ہے، اس بندے کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اس کی قبر بھی کھودی جائے گی، اس کو غسل بھی دیا جائے گا۔ سارے مسلمان، اگر مسلمان ہے تو مسلمانوں والے سارے اس کے حقوق پورے کیے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ بہت مقتدا قسم کے لوگ ہیں، جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ایسے مرنے والے آدمی کے جنازے میں شریک ہونا ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے شریک نہ ہونے سے دوسروں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شریک ہونے سے دوسرے لوگ کہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم بھی اس طریقے سے خودکشی کر لیں گے تو ہمارا کون سا کسی نے جنازہ نہیں پڑھنا، بلکہ ہر بندے کو زندگی میں نظر آئے کہ خودکشی کرنے والے کے ساتھ لوگ اچھا طریقہ نہیں اختیار کرتے، اچھے اور نیک لوگ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے، تو اگر اس کے دل میں کبھی خیال آئے گا خودکشی کا تو وہ یہ بات سوچ کر اس سے باز آ جائے گا۔ تو اس لیے مقتدا قسم کے لوگوں کو تو شریک نہیں ہونا چاہیے، باقی سارے حقوق اس کے پورے کرنے ہیں، اس کو غسل بھی دینا ہے، اس کو کفن بھی دینا ہے، اس کی قبر بھی بنانی ہے، اور اس کو باقاعدہ جنازہ پڑھ کے دفن بھی کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری بات ہے وصیت کرنا۔ اگر کوئی آدمی یوں محسوس کر رہا ہے، بعض اوقات آدمی کے دل میں خیال آتا ہے یا حالات سے پتہ چلتا ہے، جسمانی کیفیت سے پتہ چلتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو اس ایسی بیماری میں جب بندہ مبتلا ہو تو اس کو وصیت کر لینی چاہیے۔ وصیت کرنے کا طریقہ یہ ہے
کہ 2 معتبر گواہوں کے سامنے زبان سے وصیت بولے یا لکھوائے، یا خود لکھی ہوئی ہے تو لوگوں کو پڑھ کر سنائے، تاکہ اس کی وصیت پر 2 بندے گواہ بن جائیں، اور وہ جو وصیت لکھ چکا ہے وہ وصیت کسی ایسے آدمی کے پاس محفوظ رکھے جو صاحب عدل ہے، انصاف والا آدمی ہے، کہ اس میں رد و بدل نہیں کرے گا۔ تو یہ طریقہ ہے وصیت کا۔ اور اگر کسی آدمی کے ذمہ کسی کا حق واجب ہے، مثلا کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ دینا اس کے ذمہ واجب ہے، تو پھر تو وصیت لکھنا واجب ہے۔ اور اگر کسی سے حق لینا ہے، مثلا کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس سے واپس لینا ہے، تو پھر بھی وصیت لکھنا واجب ہے، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد وہ ورثاء کا حق ہوگا، اور ورثاء کے حق کو محفوظ کرنا یہ مرنے والے کی اسباب کی حد تک ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس لیے کسی سے لینا ہے یا دینا ہے، اسے لکھوائے یا لکھے، اور وہ 2 گواہوں کے سامنے اس کو بیان کرے، اور وہ گواہوں کے ساتھ بیان کر کے اسے محفوظ کر لے، تاکہ اس کے بیماری میں یا وہ فوت ہونے کے بعد کو اس کو رد و بدل نہ کر سکے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس آدمی کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جس آدمی کی موت کا وقت قریب ہے، آثار نظر آ رہے ہیں، تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور وہ تلقین کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اسے کہا جائے کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر لوگ خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ورد سن کر اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ یہ طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، او کما قال علیہ السلام، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ جس بندے کا مرتے وقت لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہوگا، اس کی بخشش کی قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی عمل کی وجہ سے بخش دیں گے، اور اسے یہاں سے دنیا سے بخشش کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ ایک چھوٹا سا میں واقعہ سناتا ہوں، اس سے مفتی صاحب کی اجازت سے 1-2 منٹ ذرا، کہ اس سے ہمیں ذرا ترغیب ہوگی کہ ہم نے کلمے کی عادت ڈالنی ہے۔ ایک واقعہ ہے بغیر سند کے، کیونکہ میں نے کسی سے ایسے بیان میں سنا ہے کہ ایک مستری تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ کام ختم کرتا تھا، بالکل کام ختم کرتے وقت وہ زبان سے ادا کرتا تھا لا الہ الا اللہ۔ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، اور بالکل موت کے مناظر شروع ہو گئے، جیسے سانس اکھڑ رہا ہے، لمبے لمبے سانس آ رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ کہتا جا رہا تھا کہ لاؤ گارا لاؤ مٹی، کیونکہ اس کا سارا کام ہی یہ تھا مستریوں والا۔ تو لوگ بڑے پریشان کہ اس کا آخری وقت ہے اور یہ گارے مٹی کی باتیں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو کام کرنے والا مزدور تھا، وہ کہیں قریب تھا، اسے بتایا گیا یہ کیفیت ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ استاد جی کام ختم ہو گیا ہے۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا اور فوراً اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو ہمیں ایسی عادتیں ڈالنی چاہیے کلمہ پڑھنے کی کہ کم از کم کبھی تو ہمیں وہ کام آ جائے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، اس کو اپنے معمولات میں رکھنا، یہ بہت بڑا فائدہ مند ہے۔ کم از کم جب آدمی کو کوئی دھچکا لگتا ہے، کوئی بری خبر ملتی ہے، کہیں چلتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے لگا ہے، تو فوراً زبان پر آ جائے لا الہ الا اللہ۔ تو ایسے حالات میں انشاءاللہ اس بندے کو کلمہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی پوائنٹ انشاءاللہ کل کے سبق میں عرض کریں۔